شخص دیوانہ ہے علماء دیوبند کا، ہر دور سہانا ہے علماء دیوبند کا۔ اسے تھوڑا سا بدزبانی ہو جاتی ہے، بد نظری ہو جاتی ہے اور کچھ گناہ کے کام ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ جو لوگ مالدار ہیں ان مالدار لوگوں کے روزے میں ایک طرح کی جو گندگی پیدا ہو گئی، اس صدقہ فطر کے نکالنے کی وجہ سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے روزے کو پاک اور صاف کر دیں گے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جان بوجھ کر کے گناہ کرے کہ صدقہ فطر نکال دینا ہے، کہ جس طرح جلنے کے بعد کٹنے کے بعد پٹی ہو جاتی ہے، لیکن کوئی بھی بے وقوف آدمی جان بوجھ کر کے ہاتھ نہیں کاٹتا ہے کہ جا کر کے ہاسپٹل میں ہم پٹی بنوا لیں گے، غلطی سے کٹ جائے تو پھر یہ علاج ہے۔ کوئی آدمی جان بوجھ کر کے بدن کو جلاتا اور کاٹتا نہیں ہے۔ اسی طرح بشری تقاضے کی وجہ سے نعوذ باللہ کچھ گناہ ہو گئے تو طہرا لصیامکم، تمہارے روزے کے لیے پاکی اور صفائی کا ذریعہ ہے۔ اور غریبوں کے لیے بیان کیے وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينَ، کہ غریبوں کے لیے سامان ہو جائے گا کھانے پینے کا۔ یہاں پر بعض لوگ یہ غلطی کر دیے اور بعض لوگ یہ بیان کر دیے مسئلہ کہ صدقہ فطر ہر آدمی پر واجب ہے، غریب کے اوپر بھی اور فقیر کے اوپر بھی۔ یہ بالکل سراسر حدیث کے خلاف ہے، کیونکہ میں مثال سے سمجھاتا ہوں۔ آپ اپنے اسٹاف کو یہ حکم دیجئے کہ جاؤ بکری کا گوشت بھی لے آنا اور دیہاتی مرغی کا گوشت بھی لے آنا۔ یہاں پر لفظ اور جو لائے، بکری کا یہ کھسی کا گوشت اور دیہاتی مرغی کا گوشت، تو ظاہر بات ہے کہ اور کا لفظ آ جائے تو دونوں کے اندر فرق پیدا ہو جاتا ہے کہ خسی اور بکری الگ چیز ہے اور دیہاتی مرغی الگ چیز ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم دینے کا جو منشا ہے طہرا لصیامکم، کہ مالداروں کے لیے روزے کے گناہوں سے پاکی ہوتی ہے، اور غریبوں کے لیے طعمةً للمساکین، کے غریبوں کے لیے کھانے کا انتظام ہو جائے گا تاکہ عید کے خوشی میں تمام لوگ شریک رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ مالدار لوگ تو عید کی خوشی منائیں اور جو غریب ہیں وہ لوگ بالکل وہ عید کی خوشی نہ منائیں۔ اللہ تعالیٰ نے مساوات اور بھائی چارگی کا حکم دیا کہ اے مالدارو، جس طرح تم لوگ عید کی خوشی مناتے ہو اسی طریقے سے تمہارے غریب لوگ بھی منائیں۔ اگر وہ نکال دیتے ہیں ایک الگ بات ہے، لیکن غریب لوگ نہ نکالیں تو ان کے اوپر کوئی ایک رتی گناہ نہیں ہوگا، اور مالدار لوگ نہیں نکالیں تو ان کے اوپر گناہ ہوگا۔ تو اس لیے مجھے دیکھیے، آدمی جو عمل کرے اس میں کوئی کیا ہے اتنا غصہ نہیں آتا، لیکن اس طریقے سے جو آدمی حدیث پڑھا، جو آدمی حدیث پڑھایا اور آپ کو ایک لفظ عربی کا علم نہیں اور اس طریقے سے دعویٰ ٹھوکیں، اور جس طرح ظاہر بات ہے کہ آپ ڈاکٹری کی پڑھائی نہ پڑھے ہوں، 10 ٹیبلٹ کا نام یاد کر کے ایک ڈاکٹر سے مقابلہ کریں، نہایت بے وقوفی کا بات ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو علم نہیں ہے اور اس طریقے سے مسئلے بگھاریں، یہ بالکل شریعت کے خلاف، اس کا بھگتان قیامت کے دن بھگتنا پڑے گا۔ تو بہرحال پہلی بات یہاں پر یہ سمجھیے، یہ مسئلہ ایک سمجھ لیجئے کہ جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے اس کے اوپر آنکھ بند کر کے صدقہ فطر اور قربانی واجب ہے۔ یعنی مثال کے طور پر کہ جو ڈاکٹر MD ہوگا وہ MBBS ضرور ہوگا، لیکن یہ ضروری نہیں کہ جو MBBS ہو وہ MD ہو، ایسا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح جس آدمی پر زکوٰۃ فرض ہے، آنکھ بند کر کے ایسے لوگوں پر قربانی اور ایسے لوگوں پر صدقہ فطر واجب ہے، لیکن جن کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے اور جن کے اوپر قربانی واجب ہے ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو، ایسا ضروری نہیں ہے کہ جس طرح MD MBBS ضروری ہے ضرور ہوگا، اسی طرح جس پر زکوٰۃ ہے تو اس کے اوپر قربانی اور صدقہ فطر ضرور ہوگا، لیکن جس طرح جو MBBS ہو یہ ضروری نہیں کہ MD ہو، اسی طرح جن کے اوپر قربانی یا صدقہ فطر ہو ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہونا ضروری نہیں ہے۔ فقہائے کرام نے
زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے شرطیں تھوڑی سی مشکل رکھی ہیں اور صدقہ فطر اور قربانی واجب ہونے کے لیے شرطیں تھوڑی آسان رکھی ہیں. اس کو غور سے سمجھیے گا کہ زکوٰۃ واجب ہونے میں صاحب نصاب تقریباً 43,500 روپے کا مال ہو اس کے اوپر یا اس یہ سال، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ قرضہ سے بری ہو اور وہ مال نامی ہو. مال نما ینمو کے معنی آتے ہیں بڑھنے والا، سونا ہے، چاندی ہے، روپے ہے، پیسے ہیں، تجارت کے سامان ہیں، یہ سب مال نامی شمار ہوتے ہیں، بڑھنے والے مال، ان میں زکوٰۃ ہے. لیکن اگر کسی کے پاس مال نامی نہ ہو، غیر مال نامی ہو، جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی کی ایک بلڈنگ رہتا ہے، ایک بلڈنگ سے اس کی آمدنی ہوتی ہے، ایک بلڈنگ فالتو پڑی ہے جس سے کرایہ آتا ہے، اگرچہ وہ بلڈنگ مال نامی نہیں، اس بلڈنگ پر زکوٰۃ تو واجب نہیں، لیکن بلڈنگ اس کی ضرورت سے زائد اور 43,500 سے زائد قیمت کی ہے، تو ایسے آدمی پر صدقہ فطر بھی واجب ہے اور قربانی بھی واجب ہے. یا اسی طرح مثال کے طور پر کہ اگر لڑکی کی شادی کیے تو زیور دیے تو سال بھر کے بعد زکوٰۃ واجب ہوگی، لیکن اگر لڑکی کی شادی عید کے ایک دن پہلے کیے اور 43,500 کی زیور کی زکوٰۃ یہ زیور دیے تو اس کے لڑکی کے اوپر صدقہ فطر واجب ہو جائے گا، اگرچہ زکوٰۃ 1 سال کے بعد واجب ہوگی، لیکن صدقہ فطر ابھی فی الحال فی الفور واجب ہو جائے گا، کرنٹ میں واجب ہو جائے گا. اسی طرح اگر قربانی کے تیسرے دن بھی شادی کر دیے اور اتنی مالیت کا زیور دے دیے تو ایسی لڑکی کے اوپر قربانی بھی واجب ہو جائے گی. یہ مسئلہ میں سمجھا رہا ہوں کہ صدقہ فطر اور قربانی واجب ہونے کے لیے شرطیں آسان ہیں اور زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے شرطیں تھوڑی سی مشکل ہیں اور اس کے لیے تھوڑا زائد شرط ہے. اب یہاں پر ایک عام طور پر یہاں پر ایک غلطی ہوتی ہے، جیسے اس سال اعلان ہوا کہ رانچی شہر میں 50 روپے صدقہ فطر ہے. اب مالدار بھی لوگ اسی 50 روپے سے کام چلاتے ہیں اور غریب لوگ جو کیا ہے 43,500 کے مال کے مالک ہیں 42,000 کے، وہ لوگ بھی اسی سے کام چلاتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی کے زمانے کے اندر دیکھیے کہ اس زمانے میں گیہوں کی قیمت زیادہ تھی، اسی لیے گیہوں نصف سا تقریباً 1.25 کلو، اور کھجور ہے، کشمش ہے، پنیر ہے اور دیگر چیزیں ہیں جو ان میں تقریباً 1 سا یعنی 3.5 کلو. تو گیہوں صرف جو ہے وہ اللہ کے نبی کے دور میں قیمتی تھی اور کھجور اس وقت میں سستا تھا اور گیہوں مہنگا تھا. اس لیے اللہ کے رسول کے زمانے میں جو بات چلی آ رہی ہے کہ گیہوں یہ آدھا اور جو اور کھجور اور اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں اس میں ڈبل، یہ اللہ کے رسول کے زمانے سے جو چیز چلی آ رہی ہے اسی طریقے سے یہ چلتی آئے گی. اب اگر آپ کو جو کے اعتبار سے نکالنا ہے تو 3.5 کلو تقریباً جو کی قیمت نکالیں. کھجور کا نکالنا ہے تو 3.5 کلو کھجور متوسط کم سے کم 300 روپے کہ 3 × 9 10 150 روپیہ نکالیں. تو جس طریقے سے ایک آدمی اللہ نے اس کو صاحب مال بنایا اور وہ الویسٹر کے مکان میں رہنا نہیں پسند کرتا ہے بلکہ سنتوشٹی جیسا فلیٹ میں رہنا پسند کرتا ہے، اور جب یہ فطرہ نکالنے کی باری آتی ہے تو اسی الویسٹر والے مکان کے ساتھ مل کر کے نکالتا ہے، یہ اس کے لیے ناانصافی کی بات ہے. صدقہ فطر کا جو مقصد ہے غریبوں کی غربت دور ہو اور غریب لوگ آسانی کے ساتھ عید منائیں. تو جن لوگوں کو آپ کیا ہے لوکل ڈبے میں دلی جانا پسند نہیں کرتے بلکہ جہاز میں جاتے ہیں، اے سی میں جاتے ہیں، فرسٹ کلاس اے سی میں، جس طرح پیسے کی وجہ سے آپ اپنا لیول اونچا بنا لیتے ہیں دنیا کے اندر، اسی طرح دین کے اندر اللہ نے آپ کو مالدار بنایا ہے. تو یہ غریبوں کے لیے 50 روپیہ ہے، ورنہ کم سے کم کشمش 3.5 کلو نکال دیجئے اس کی قیمت، یا جو نکال دیجئے، یہ بالکل یہ بھی لوہی گریڈ کا ہے، یا 3.5 کلو کھجور، پنیر اور کشمش، یہ چیزیں نکالیں. تو یہ ایک مالدار لوگوں سے گزارش ہے کہ 50 روپیہ آپ نہ نکالیں، اگرچہ ادا تو ہو جائے گا
گا، لیکن جس طرح آپ کا کھانا پینا، آپ کا رہنا، آپ کی گاڑی، آپ کی پڑھائی، آپ کی تعلیم اور گھر کی تمام چیزیں ہائی کوالٹی کی ہوتی ہے دنیا کے بارے میں، اسی طرح جب اللہ نے آپ کو اس درجے کا مالدار بنایا ہے تو صدقہ فطر بھی آپ کا ہائی کوالٹی کا ہونا چاہیے، لو ریٹ کا نہیں ہونا چاہیے، اگرچہ ادا ہو جائے گا، لیکن بہرحال یہ کہنا تھا کہ جن لوگ، ہر آدمی اب اپنی حیثیت سمجھ سکتا ہے کہ وہ کس لیول کا آدمی ہے، ہائی لیول کا یا لو لیول کا۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہائی لیول کا بنایا ہے وہ 150 روپیہ 3.5 کلو کھجور کا دام نکال دے، اور جو بالکل اس سے نیچے درجے کا ہے 3.5 کلو جو، اور جو بالکل سب سے لو درجے کے ہیں 1 لاکھ زائد وغیرہ پیسہ نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے 50 روپے کا ہے کہ وہ لوگ 50 روپیہ نکالیں، اور صدقہ فطر بھی انہی لوگوں کو دینا ہے، قربانی کی رقم جس طرح جن لوگوں کو دینا ہے زکوٰۃ، اسی طرح زکوٰۃ جن لوگوں کو دینا ہے صدقہ فطر کی رقم بھی انہی لوگوں کو دینا ہے، اور قربانی کی رقم بھی انہی لوگوں کو دینا ہے۔ یہ چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے زکوٰۃ نہ نکالنے کے سلسلے میں جو نقصان ہوگا اس کا بیان، اور صدقہ فطر جو آدمی بھی صاحب نصاب ہے، اس میں سال گزرنا نہیں، میں کلیئر کیا کہ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے سال گزرنا شرط ہے، کہ اس سے پہلے نہیں۔ اور پھر میں دوبارہ مسئلہ بیان کر دیتا ہوں کہ پھر کل ایک آدمی سے رسید کاٹنے گیا تھا، بولا کہ اس پیسے پر سال نہیں گزرا ہے اس لیے کم ہی کاٹیے۔ میں نے کہا کہ آپ سنتے ہوں گے کہ صاحب نصاب جب ایک مرتبہ ہو گیا، جو آدمی ایک مرتبہ زکوٰۃ نکالنے کے قابل ہو گیا اور اگلے سال جب حساب کر رہا ہے تو یضم مال المستفاد، کہ جتنے مال کی بڑھوتری ہوئی سال گزرنے سے پہلے، اگرچہ ایک دن ہو کہ پر سال میرے پاس 1 لاکھ روپیہ تھی اور اس سال گزرنے سے پہلے 40 لاکھ روپیہ ہو گیا، تو اس سال 40 لاکھ روپیے کی زکوٰۃ نکلے گی، یہ نہیں کہ آئندہ سال 39 لاکھ روپیے کی زکوٰۃ نکلے گی۔ یضم مال المستفاد، کہ سال گزرنے سے پہلے جتنا مال آ جائے سب مال اسی کے اندر ایڈ ہو جائے گا، الگ سے نہیں۔ ہاں سال گزر گیا تو پھر اب اگلے سال اس کا حساب ہوگا، لیکن یہ زکوٰۃ نکالنے کے لیے اس میں تو سال گزرنا شرط ہے، لیکن صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ اس لیے میں، ہر آدمی اپنے حالات جانتے ہیں، اور بہتر ہے کہ اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آتا ہے، جس عالم پر، مفتی پر آپ کو اعتماد اور بھروسہ ہو، ماشاءاللہ بعض دوست ایسے ہیں کہ مجھ سے حساب کرا کر کے نکالتے ہیں تاکہ کسی طرح ان کو شکوک و شبہات نہ ہو، اور آخرت کے پکڑ سے بچنے کے لیے بعض دوست مجھ سے حساب کرا کر کے زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ تو جس عالم پر بھی آپ کو اعتماد اور بھروسہ ہو، پورے مال کی نوعیت رکھ کر کے زکوٰۃ نکالیے، اللہ تعالیٰ یضاعف لمن یشاء، دنیا کے اندر بھی بڑھائیں گے، آخرت کے اندر بھی بڑھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے جتنے حقوق واجبہ ہیں، مال میں، بدن میں، تمام چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، اور خواہش نفس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔